رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کا لغوی معجزہ، اس پر ایک اور ویڈیو. اس میں میں قرآن کے صرف 4 الفاظ کی ترتیب آپ کو دکھاؤں گا اور اس سے ثابت کروں گا کہ قرآن میں ایک ایک لفظ چن چن کے اپنی جگہ رکھا گیا ہے، اور ترتیب کو ادھر سے ادھر کر دیں گے تو سارا جو لغوی ترتیب اور خوبصورتی حسن وہ سارا خراب ہو جائے گا. جس طرح ایک جگسا پزل نہیں ہوتا، اس میں اگر آپ ایک ٹکڑے کو بھی غلط جگہ رکھ دیں پوری تصویر خراب ہو جاتی ہے. اچھا، اور اس میں ایک اور بات غور کرنی ہے کہ میں آپ کو یہ سارا لغوی نقطہ نظر سے دکھا رہا ہوں. اس پہ کوئی فقہی اپنی رائے نہیں دے رہا فقہی طور پر، یا کوئی اس سے کوئی استدلال نہیں کر رہا، کوئی حکم نہیں نکال رہا. صرف آپ نے اس کو لغوی طور پر لینا ہے. لغوی خوبصورتی دکھا رہا ہوں قرآن کی. اچھا، کیا کریں گے؟ 2 آیتیں مختلف جگہوں سے دیکھیں گے. پہلے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 ہے، اس کی آیت نمبر 38 میں دیکھیں، لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اچھا، اب یہاں پہ غور آپ نے کرنا ہے کہ پہلے ترتیب میں لکھا ہے مرد چور السارق، پھر عورت چور سارقہ، اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت. پہلے مرد چور کا ذکر کیا، پھر عورت چور کا ذکر کیا، لیکن سزا دونوں کے لیے ہے نا. اب قرآن کے ایک دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں، اس سے کئی دور. یہ سورہ نمبر 5، اب سورہ نمبر 24 میں چلے جاتے ہیں، بہت دور اس سے ترتیب مصحف میں. اس کی آیت نمبر 2 سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2، اس پہ لکھا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جبکہ ان کی بدکاری ثابت ہو جائے، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اچھا، اب یہاں پہ بہت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ترتیب میں بدکاری کرنے والی عورت پہلے ذکر کیا گیا اور پھر بدکاری کرنے والا مرد. سزا دونوں کو ہی دینی ہے. تو کیوں ایسا کہ چوری کے معاملے میں مرد چور کو پہلے ذکر کیا گیا، پھر عورت چور کو، لیکن سزا دونوں کے لیے. مرد چور اور عورت چور دونوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پہ زانی یا بدکار کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو سزا دینی ہے. لیکن زنا کے وقت عورت زانی کا پہلے کیوں ذکر کیا گیا، پھر مرد زانی کا کیوں ذکر کیا گیا، جبکہ چوری کرتے وقت مرد چور کا پہلے ذکر کیوں کیا گیا اور پھر عورت چور کا. اب آپ اس کی لغوی خوبصورتی دیکھیے. چوری، جہاں تک چوری کا ذکر ہے، چوری میں مرد کو اس لیے پہلے ذکر کیا اللہ عالم کہ آپ دیکھیں مرد جو ہے زیادہ قابل ہوتا ہے جسمانی طور پر، عقلی طور پر، معاشرے میں گھومنے پھرنے کے طور پر، کہ وہ روٹی مختلف طریقوں سے، مختلف جابز کر کے، مختلف کاروبار کر کے کما سکے. اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے بنسبت عورت کی. جسمانی ساخت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ مختلف قسم کے کام کر سکے، تو اس کے اوپر زیادہ قدرت ہے مرد کے پاس کہ وہ حلال طریقے سے پیسے کما سکے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مرد کے اندر وہ غیرت ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں، میں گھر کا کمانے والا ہوں اور میں لوگوں سے مانگوں نہ، میں کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں. مرد کے اندر یہ زیادہ سوچ ہوتی ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر مرد چوری کرے، اس کے اندر زیادہ جرت ہوتی ہے، زیادہ طاقت ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے. وہ زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، وہ زیادہ مختلف طریقوں حربوں سے چوریاں کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور بات غور کریں، مرد اس کو ایک پیشہ بنا سکتا ہے. معاشرے میں ادھر ادھر پھرنا، مختلف جگہوں پہ اس دوستوں کے ساتھ گینگز بنانا، اور پھر مختلف جگہوں پہ جا کے چوریاں کرنا، مرد اس کو ایک کاروبار بنا سکتا ہے معاشرے کے اندر، جو کہ معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے مرد کا پہلے ذکر کیا گیا اللہ عالم. یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن جب آپ زنا پہ جائیں تو آپ زنا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو قدرتی طور پر پیسو بنایا ہے. جہاں تک انسان کی جنسی شہوت ہوتی ہے، اس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ پیسو بنایا ہوا ہے. اور عورت کے اندر ایک صفت رکھی ہے حیا کی، جس کی وجہ سے عورت جو ہے، عورت کے اندر وہ والا عنصر حیا والا، اور اپنے آپ کو عصمت اور عفت میں رکھنا، وہ عورت کی خاصیت ہے. اس کے باوجود اگر عورت جا کے ایسا کام کرے اور اپنا جسم بیچے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے. پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو اپنا جسم دیا ہے، وہ چاہے تو اگر اس کو اپنے جسم کو جا کے بیچے تو وہ اس سے، جس طرح چور میں مرد اس کو کاروبار بنا سکتے ہیں، عورت چاہے تو اس کو پورا کاروبار بنا سکتی ہے اپنا جسم بیچ کے. یہ خطرہ ہے کہ اگر عورتیں اس طرح کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرے میں کاروبار بن جائے گا. اگر عورتیں ہی اپنے آپ کو روک لیں اپنا جسم بیچنے سے تو پھر یہ کاروبار معاشرے میں فروغ نہیں پا سکتا، چل ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کا خطرہ کتنا بڑا ہے معاشرے میں. اس کے
جو نتائج ہیں کانسیکوینسز کتنے خطرناک ہیں. اگر عورت زنا میں پڑ جائے تو اس سے اس کو حمل ٹھہر سکتا ہے, پریگننٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہیں اور اس کی عورت کے لیے, اس کے خاندان کی عزت کے لیے. تو اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہیں, اور عورت اس کو کاروبار بنا سکتی ہے, اور وہ چاہے تو اسے روک بھی سکتی ہے کاروبار بننے سے معاشرے میں. اسی طریقے سے اس کے کانسیکوینسز خطرناک ہیں, اور مرد چوری سے کاروبار بنا سکتا ہے اپنا. تو اس کو روکنے کے لیے پہلے مرد کا ذکر کیا ہے چور, اور وہاں پہ عورت. سبحان اللہ. دیکھیں ہر چیز میں لغوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, پھر سے میں اس پہ کوئی حکم نہیں لگا رہا, لغوی اعتبار سے سزا تو دونوں کو ہی ہو رہی ہے, لیکن جہاں پہ چوری کا معاملہ تھا وہاں مرد کا پہلے ذکر کیا, اور جہاں زنا کا معاملہ تھا وہاں عورت کو. اور دیکھیں قرآن نے کیسے اہتمام کیا, ایک سورہ نمبر 5 میں, ایک کسی اور صورت میں سورہ نمبر 24 میں, لیکن جہاں جہاں جو چیز اپنے سیاق و سباق کے مطابق مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو پہلے ذکر کیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جگسو پزل کی طرح ایک ایک لفظ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, قرآن میں تکا کہیں نہیں مارا گیا, ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے رکھا گیا. یہ کسی انتہائی, یعنی کوئی یہ بھی کہے کہ خدا نہیں, لیکن کم اس کو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ انتہائی کسی ذہین شخصیت نے یہ کلام لکھا ہے. کوئی یعنی تکے الٹ ٹپ طریقے سے الفاظ نہیں اٹھا کے پھینک دیے, جو دل میں آیا بول دیا, ایک ایک لفظ چن کے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب قرآن پڑھیں, میں آپ کو نقطہ نظر زاویہ بدلنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ کو پتہ چلے معجزانہ طور پر رکھا گیا, اس کو صرف پلیس کیا گیا. یہ صرف میں لفظوں کی بات کروں, پھر جملے, پھر اس کے اندر جو آئیڈیاز دیے گئے ہیں, جو فلسفے دیے گئے ہیں, ہر چیز سبحان اللہ قرآن میں. اور پھر سائنس کے اس اعتبار سے آئے, عدد کے اعتبار سے, مختلف اعتبارات سے, اور پتہ نہیں کتنے اعتبار ابھی ہم انسان نے وہ دریافت بھی نہیں کیا کس کس اعتبار سے قرآن معجزانہ ہے. تو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ایک ایک لفظ تکے سے نہیں رکھا گیا. اگر آپ اس پہ سوچیں, تدبر کریں, تفکر کریں, تو آپ کو پتہ چلے اپنی جگہ بڑے بڑے چن کے رکھا گیا انسان کو بتانے کے لیے, آیت نشانی دینے کے لیے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے, اس کو مذاق میں نہیں لینا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مقصد ہے. اس کے اندر آیت ہے, اللہ تعالیٰ ایک نشانی دے رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ایسی ہستی کی طرف سے آیا ہے, خدا کی طرف سے آیا ہے, یہ ایویں نہیں کسی نے اٹھا کے لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کے اندر گہرائی کے اندر جا کے اس سے یہ موتیاں, یہ قیمتی موتیاں نکالیں اور اپنا ایمان یقین کی حد تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین والا ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.